تحریک انصاف کے حوالے سے 3-4 اہم خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جوڈیشل کمیشن جو تشکیل پائے گا اس کا پی ٹی آئی حصہ ہوگی، یعنی انہوں نے نئے چیف جسٹس کو تسلیم کر لیا ہے۔ پھر دوسرا معاملہ ہے سول سروس ہو، پولیس کی سروس ہو یا کوئی اور ہو، دنیا میں ایک روایت ہے کہ اگر جونیئر پروموٹ ہو جائے، عہدے پہ آ جائے تو سینئرز ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، لیکن ججز اس پہ کیوں عمل نہیں کر رہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر معاملہ ہے ناظرین، میاں نواز شریف صاحب امریکہ چلے گئے ہیں، کیوں گئے ہیں یہ بھی میں بتاؤں گا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق بہت سی باتیں مشہور کی جاتی ہیں، بہت کہانیاں بھی آتی ہیں، ایک کہانی میرے پاس بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو ناظرین بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ تحریک انصاف کے حوالے سے 3-4 اہم خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جوڈیشل کمیشن جو تشکیل پائے گا اس کا پی ٹی آئی حصہ ہوگی، یعنی انہوں نے نئے چیف جسٹس کو تسلیم کر لیا ہے۔ پھر دوسرا معاملہ ہے سول سروس ہو، پولیس کی سروس ہو یا کوئی اور ہو، دنیا میں ایک روایت ہے کہ اگر جونیئر پروموٹ ہو جائے، عہدے پہ آ جائے تو سینئرز ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، لیکن ججز اس پہ کیوں عمل نہیں کر رہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر معاملہ ہے ناظرین، میاں نواز شریف صاحب امریکہ چلے گئے ہیں، کیوں گئے ہیں یہ بھی میں بتاؤں گا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق بہت سی باتیں مشہور کی جاتی ہیں، بہت کہانیاں بھی آتی ہیں، ایک کہانی میرے پاس بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو ناظرین بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین تحریک انصاف کی سیاست پہ۔ انہوں نے چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کے لیے جو کمیٹی بنی تھی پارلیمانی، اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے بائیکاٹ پر مولانا فضل الرحمان ان سے ناراض ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے رابطہ کیا تھا اسد قیصر سے اور ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ جائیں، لیکن نہیں گئے، اور اگر وہ جاتے تو ہو سکتا ہے منصور علی شاہ بن جاتے، ووٹنگ ہو جاتی، اور وہاں نہ جا کے انہوں نے واک اوور دیا گورنمنٹ کو، اور 8-1 سے فیصلہ ہو گیا، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بن گئے۔ اب جو نیا معاملہ آیا ہے ناظرین کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے اجلاس بھی بلایا جائے گا، چیف جسٹس اس کے سربراہ ہوں گے۔ اس میں پہلی مرتبہ جوڈیشل کمیشن میں اس ترمیم نئی کے تحت پارلیمنٹیرین کو بھی نمائندگی دی جائے گی، اور ججز کی اپائنٹمنٹ ان کے ذریعے ہوا کرے گی، کارکردگی بھی جانچا کرے گی یہ کمیشن ججز کی، اور دیکھا جائے گا کہ کوئی جج عمر عطا بندیال کی طرح، جسٹس منیب اختر کی طرح، جسٹس منصور علی شاہ کی طرح آئین سے ہٹ کر تو نہیں فیصلے دے رہا۔ یہ کمیشن یہ چیزیں بھی دیکھے گا۔ آج جو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں پی ٹی آئی شامل ہوگی، 2 ممبران نامزد کیے جائیں گے، ایک سینٹ سے وہ دیں گے، ایک قومی اسمبلی سے دیں گے، اور قومی اسمبلی سے جو میری معلومات ہیں ابھی تک بیرسٹر گور کا نام جائے گا، اور سینٹ سے بیرسٹر علی ظفر پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، دونوں سینئر وکلاء بھی ہیں، اور اس میں نمائندگی کریں گے، اور یہ باضابطہ اعلان پی ٹی آئی کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس اعلان پہ پی ٹی آئی قائم رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ اصولاً تو انہیں جب آپ 26ویں ترمیم کے لیے قائم خصوصی کمیٹی جو خورشید شاہ صاحب کی تھی سربراہی میں، اس کے سارے عمل میں شریک رہے ہیں، سارے عمل میں آخری میٹنگ تک رہے ہیں، تو پھر آپ آگے چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ میں کمیٹی میں بیٹھنے میں آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ پھر اب آپ نے تسلیم بھی کر لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، انہوں نے جب مان لیا
جسٹس منیب اختر نے مان لیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے بائیکاٹ کرنے کی. یہ گنڈا پور صاحب کی میرے ساتھ اپنے بات ہوئی تھی ایوان صدر میں جب اوتھ ٹیکنگ تھی. تو یہ سیاست آپ ایک طرف رکھیں, جو عدالتی معاملات ہیں, آئینی معاملات ہیں, ان کو ایک طرف رکھیں. اس میں شرکت نہ کرنا, بائیکاٹ کرنا کوئی اچھی روایت نہیں ہے. ناظرین, پوری دنیا میں ایک دستور ہے کہ جب کوئی جونیئر سینئر کی پوزیشن پر تعینات ہو جائے تو اخلاقی طور پر لوگ باعزت طریقے سے گھر چلے جاتے ہیں, اپنا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں. مگر ڈٹائی کی انتہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب اختر صاحب دونوں اپنی کرسیوں سے چمٹے ہوئے ہیں. فوج کے ادارے میں بھی ہوتا ہے, روایت ہے ہمیشہ, جب جنرل ضیاء الحق جونیئر تھے بنے تو جنرل مجید ملک نمبر 1 پوزیشن پہ تھے, انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی, باقی بھی جنرلوں نے لے لی. یہ روایت ہے کہ جونیئر اگر آرمی چیف بنتا ہے تو سینئر فوراً ریٹائرمنٹ لیتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. سول سروس میں بھی ہوتا ہے کہ جی اگر جونیئر کو باس بنا دیا جائے تو سینئر یا چھٹی لے لیتا ہے یا ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے. ججز میں یہ کیوں نہیں آ رہی؟ اخلاقیات کی وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں, تو کیوں نہیں وہ کر رہے اس پہ عمل؟ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے, ان کے سوچنے کی بات ہے, ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے. ناظرین, آج کل پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی کہانیاں آتی رہتی ہیں, پہلے بھی آتی رہی ہیں. فیصل چودھری صاحب ہیں, فواد چودھری کے کزن ہیں, وکیل ہیں بڑے سینئر, اور سلمان اکرم راجہ, ان کے ساتھ کوئی ان کی لڑائی ہو گئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ. فیصل چودھری نے کچھ سچی باتیں کر دیں تو سلمان اکرم راجہ ناراض ہو گئے اور انہیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے نکال دیا تھا. آج عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے سلمان اکرم راجہ کو بھی اور فیصل چودھری کو کہ آپس میں صلح کریں اور لڑائی کا ماحول نہ بنائیں. فواد چودھری کا ایک بڑا اہم پیغام بھی آج ڈیلیور کیا ہے فیصل چودھری نے عمران خان کو, اور دیکھتے ہیں کہ اس پیغام کے بعد فواد چودھری کے لیے دروازے پی ٹی آئی میں کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے. لیکن انہوں نے اتنا اعلان ضرور کر دیا ہے کہ میں خود عمران خان کو رہا کرانے کی تحریک چلاؤں گا. ضرور چلائیں فواد صاحب, لیکن وہ ہائی کورٹ والا معاملہ نہ کیجیے گا دوبارہ. یاد ہے نا آپ کو, وہ ایک پولیس والا آ گیا تھا, آپ فوراً بھاگ گئے تھے, بڑی وہ وائرل ہوئی تھی آپ کی ویڈیو. لڑنا ہے بہادری سے لڑیے گا, جرأت سے لڑیے گا, بھاگیے گا نہیں. ہاں, سیاسی جدوجہد آپ کا حق ہے, آپ سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. چودھری الطاف حسین مرحوم گورنر پنجاب ہوا کرتے تھے, میری اس زمانے میں ان سے ملاقاتیں تھیں. چودھری شہباز صاحب ہیں, ایم این اے رہے ہیں جیلم سے, آپ وزیر رہے ہیں مشرف دور میں, میرے ان سے ملاقاتیں آپ سے بھی ہیں. فیصل سے میرا رابطہ رہتا ہے ریگولر بنیادوں پہ. تو اب ایک سیاسی خانوادہ ہے آپ کا, آپ لیکن پارٹیاں بدلنے میں بھی آپ کے روایت ہے. کاف لیگ, پیپلز پارٹی, بس ایک نون لیگ رہ گئی تھی. نون لیگ میں اس لیے آپ نہیں جا سکے تھے کہ ایک زمانے میں وہاں راجہ افضل مرحوم جو ہیں, ان کے بیٹے ہیں اب راجہ اسد ہیں, سیاست کرتے ہیں, وہ چھائے ہوئے تھے جیلم میں اس زمانے میں, تو آپ کو نون میں گنجائش نہیں بنی. اب وہاں سے اپنا دوسرے آگے ہیں حضرات, کیانی صاحب آگے ہیں, جنرل اظہر کیانی صاحب کے بیٹے ہیں, وہ آگے ہیں بلال صاحب, اور دوسرے حلقے سے آپ کے کزن ہی ہیں فواد صاحب, ایم این اے ہیں, جو گورنر الطاف صاحب کے بیٹے ہیں. تو نون لیگ میں آپ کی اس لیے گنجائش نہیں بنی اور آپ نہیں آئے. ناظرین, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں جی امریکہ, اور جب جا رہے تھے ابھی لندن سے اپنی رہائش گاہ سے, تو ایک صحافی نے چٹکلا چھوڑا, سوال کر دیا کہ آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ تو نواز شریف نے ایک مسکراتے ہوئے کہا کہ امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے. میاں صاحب بڑا ضروری ہے کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں, یہاں پاکستان کے اندر تاثر ہے اور کافی حد تک دوست بھی ہے
کہ فیصلہ امریکہ سے آتا ہے، اور مجھے پتا ہے آپ امریکہ نجی دورے پہ جا رہے ہیں، آپ اپنے دوست شیخ سعید سے بھی ملیں گے، اور بھی آپ کے وہاں ذاتی دوست ہیں ان سے بھی ملیں گے، تو آپ واپس آ جائیں گے لندن، پھر آپ کا میڈیکل چیک اپ بھی ہونا ہے، پھر مریم نواز بھی وہاں پہنچنے والی ہیں۔ 27ویں ترمیم کا ناظرین بڑا شور ہے کہ ہو رہی ہے، کل سے چل رہا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق رانا ثناء اللہ نے بھی وضاحت کی ہے، کل کی میٹنگ میں اسپیسیفکلی 27ویں ترمیم کا ذکر یا فیصلہ نہیں ہوا۔ ابھی تو 26ویں ترمیم منظور ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو منائے بغیر کیسے کوئی ترمیم منظور ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا فی الحال آج وزیر اطلاعات بھی کسی ٹائم اس پر اپنی وضاحت حکومت کی طرف سے جاری کر دیں گے۔ ناظرین، میں نے ذکر کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، سابق چیف جسٹس صاحب ہیں، ایک وکیل ہیں خالد حسین تاج صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹر پہ پوسٹ شیئر کی ہے، میں انہی کا ریفرنس دوں گا۔ انہوں نے ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں جو سیکرٹری رہے ہیں چیف جسٹس صاحب سابق کے، انہوں نے 2-3 واقعات کوٹ کی ہیں چیف جسٹس سابق کی ایمانداری کے حوالے سے، میں اس پہ وہ لکھتے ہیں، سپریم کورٹ میں نئے جج کی تعیناتی ہو رہی تھی تو آفس سے ایک فائل آئی جس پر لکھا ہوا تھا کہ روایت یہ رہی ہے کہ نئے جج کی آمد پر اس کے لیے ایک نئی گاڑی خریدی جاتی ہے اور ایک پرانی گاڑی بھی دی جاتی ہے، تو چیف جسٹس نئی گاڑی خریدنے کی اجازت دے دیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ پرانی گاڑیوں سے مراد 2018 تک کی گاڑیاں ہیں، کیونکہ اس سے پرانی گاڑی جج کو نہیں دی جا سکتی۔ مزید معلوم کرنے پر بھی معلوم ہوا کہ 2018 تک گاڑیوں کی مائلیج بھی بہت کم ہے اور کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے۔ ان معلومات کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سامنے فائل رکھی گئی تو انہوں نے نئی گاڑی خریدنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور فائل واپس کر دی۔ متعلقہ آفس میں فائل پہنچی تو وہاں سے فون آیا کہ کیا واقعی قاضی صاحب نے نئی گاڑی خریدنے کی تجویز مسترد کر دی ہے؟ تو میں نے کہا جو کچھ فائل پر لکھا ہوا ہے اس کا تو یہی مطلب ہے۔ تو اس بیچارے افسر کو اس کے بعد بہت دیر تک پریشانی لاحق رہی کہ وہ یہ بات نئے جج کو کیسے بتائیں۔ پھر ایک اور فائل آئی کہ نئے جج صاحب کا ذاتی گھر جو دوسرے شہر میں ہیں اسلام، ان کی سرکاری رہائش کا تصور کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ فائل بھی آئی نئے جج چونکہ دوسرے شہر سے اسلام آباد آ رہے ہیں تو گھر سے سامان وغیرہ کی منتقلی کے لیے اتنی رقم لاکھوں روپے انہیں ادا کی جائے۔ مجھے دونوں تجاویز باہم متضاد محسوس ہوئیں۔ میں نے اس پر کچھ فائلیں کھنگالیں تو عجیب طرح کے انکشافات ہوئے، اور میں نے رپورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے رکھی۔ انہوں نے اس پر مزید اضافہ کیا کہ اسلام آباد میں ججز کالونی میں جج جس مکان میں رہتے ہیں اس کو خود ججوں نے رہائش گاہ کی بجائے ریسٹ ہاؤس آرام گاہ قرار دیا ہے، اور اس پر آرام گاہ کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ رہائش گاہ اور آرام گاہ میں کیا فرق ہے؟ تو معلوم ہوا کہ رہائش گاہ جب سرکار آپ کو دیتی ہے تو اس میں گھر کے سامان، فرنیچر، اے سی وغیرہ آپ کو خود لانے ہوتے ہیں، لیکن آرام گاہ کا سارا خرچہ سرکار اٹھاتی ہے، یہاں تک کہ تولیے اور ٹیشو پیپر تک بھی خرید کر دیے جاتے ہیں، اور جس گھر کو جج کی سرکاری رہائش گاہ قرار دیا جائے اس کی مرمت وغیرہ کا خرچہ سرکار اٹھاتی ہے۔ تو گویا یہاں مفت رہائش اور وہاں مفت مینٹیننس۔ قاضی صاحب نے انہی جج کو جن کے لیے یہ 2 فائلیں آئی تھیں یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ قانون کا تفصیلی جائزہ لے کر رپورٹ دیں، اور ججوں کو جج کو قانون کے مطابق کون کون سی مراحت حاصل ہے۔ یہ ناظرین اسی لیے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھی ججز بھی ناراض ہوتے تھے، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے ناظرین، کوئی بھی چاہے تو ڈاکٹر مشتاق صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جائیں، بڑے بڑے وہاں یوٹیوبرز پھر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں کر، جا کے فائلیں چیک کرا لیں کہ قاضی صاحب نے قومی خزانہ بچایا یا لٹایا۔ انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔